یمن کے ایرانیوں کا عرب کے ایک مرتد گروہ سے مقابلہ۔ قیس بن عبد یاغوث جو فیروز اور یمن میں مقیم دیگر ایرانیوں کے ہمراہ اسود سے برسر پیکار رہا تھا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مرتد ہو گیا اور فیروز سے جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ قیس بن عبد یاغوث نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے فیروز کو قتل کرے، کیونکہ فیروز اسود قذاب کے قتل کے بعد یمن کے لوگوں میں نامور ہو چکا تھا اور لوگ اسے حد سے زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ قیس نے ہیلا مکر اور شیطانی چالوں کی مدد سے فیروز کو پریشان کرنا شروع کر دیا، جس سے ایک بار پھر یمن کے حالات خراب ہونے لگے اور بالخصوص ایرانی مسلمان پریشان حال ہو گئے۔ مسلمان اپنا مرکزی اور حقیقی نگہبان اور جانثار کھو بیٹھے تھے۔ قیس بن عبد یاغوث یمن میں 3 مسلمانوں سے خوف زدہ تھا اور یہ تینوں ایرانی تھے۔ یہ 3 لوگ فیروز، دادویہ اور جشیش دہلمی تھے۔ جب قیس بن عبد یاغوث کے ارتداد کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ابوبکر نے، جو ابھی تازہ خلیفہ بنے تھے، چند لوگوں کو خط لکھا اور فیروز اور ان ایرانی مسلمانوں کی جو اسود قذاب کی ہلاکت کا موجب بنے تھے حمایت کری۔ قیس نے جب سنا کہ حضرت ابوبکر نے اس قسم کا خط لکھا ہے تو اس نے ذوالالقاء کو لکھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایرانیوں سے جنگ کرے اور انہیں یمن کی سرزمین سے نکال دے، لیکن ذوالالقاء اور اس کے ساتھیوں نے قیس کی بات پر عمل نہیں کیا اور اس کی تجویز کو رد کر دیا۔ قیس نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں ہے تو اس نے ارادہ کر لیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، خواہ مکر و فریب کے ذریعے سے ہی ایرانیوں کے قدم اکھاڑ دے اور فیروز، دادویہ اور دہلمی کو، جو ان کے سرکردہ افراد شمار ہوتے تھے، قتل کر دے۔ قیس نے اسود کے ان ساتھیوں سے جو پہاڑوں پر بکھرے ہوئے تھے اور فیروز اور ایرانیوں کے شدید دشمن تھے، درخواست کی کہ وہ فیروز اور ایرانی مسلمانوں سے جنگ میں قیس کی مدد کریں۔ اس دعوت کے نتیجے میں اسود انسی کے ساتھیوں کی ایک جماعت نے صنعاء میں ایک میٹنگ کی اور ایرانیوں سے جنگ کے لیے خود کو آمادہ کر لیا۔ اس دوران اہل صنعاء اس بات سے باخبر ہو گئے اور قیس بن عبد یاغوث کے ذریعے انجام پانے والے پس پردہ حقائق سے آگاہ ہو گئے۔ قیس نے فیروز اور دادویہ سے مشورہ کیا اور مکر و حیلے کے ذریعے حالات کو ان کے سامنے برعکس کر کے پیش کیا اور ان دونوں کو اگلے دن کھانے کی دعوت دے دی۔ انہوں نے بھی دعوت قبول کر لی، طے پایا کہ مخصوص وقت پر اس کے گھر حاضر ہو جائیں گے۔ پہلے دادویہ قیس کے گھر پہنچا اور فوراً ہی پہلے سے تیار گروہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد فیروز بھی پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، اس نے چھت پر سے 2 عورتوں کو آپس میں یہ کہتے سنا کہ یہ مرد بھی قتل کر دیا جائے گا، جیسے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے دادویہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ فیروز یہ بات سن کر فوراً ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ قیس کے ساتھیوں نے جب فیروز کو گھر میں داخل ہو کر باہر نکلتے دیکھا تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اسے پکڑنے میں ناکام رہے۔ فیروز سرات کے ساتھ اس علاقے سے نکل گیا۔ راستے میں اس نے جشیش دہلمی کو دیکھا جو دعوت میں شرکت کے لیے قیس کے گھر جا رہا تھا۔ فیروز جلدی سے اس کے قریب پہنچا اور اسے تمام واقعہ سنا دیا۔ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے دونوں خولان کی پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ وہاں فیروز کے رشتہ داروں کے ہاں پہنچ گئے۔ فیروز اور جشیش دونوں پہاڑ پر چڑھ گئے۔ قیس کے ساتھی یہ دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ فیروز کی صنعاء سے غیر موجودگی کے دوران اسود کے باقی ساتھی بھی حرکت میں آ گئے۔ فیروز کے خولان کی پہاڑی میں مستقر ہونے کے بعد عرب مسلمانوں کا ایک اور گروہ اور ایرانی ایک بار پھر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ فیروز نے ان تمام حالات کی رپورٹ مدینہ روانہ کر دی۔ قبائل عرب کے سرداروں نے فیروز اور ایرانی مسلمانوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ دیا۔ قیس نے دستور دیا کہ تمام ایرانیوں کو یمن سے نکال دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ جلد از جلد اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ فیروز اور دادویہ کی بیوی بچوں کو بھی مجبور کیا گیا کہ وہ یمن سے نکل جائیں۔ فیروز کو جب اس بارے میں اطلاع ملی تو اس نے قیس بن عبد یاغوث کے ساتھ جنگ کی ٹھان لی۔ فیروز نے عرب کے چند قبیلوں کو لکھا کہ مرتدین کے خلاف جنگ میں اس کی مدد کریں۔ اس دوران طائف عقیل کا ایک گروہ جو فیروز اور ایرانیوں کی حمایت میں قیام کر چکا تھا، قیس کے ان سواروں پر حملہ آور ہوا جو ایرانیوں کو یمن سے نکال رہے تھے۔ انہوں نے ایرانیوں کو ان کے ہاتھوں سے نجات دلائی۔ قبیلہ آق بھی فیروز کی طرفداری کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لوگ ایرانیوں کے دوسرے گروہ کو جو مرتد عراب کی قید میں تھے رہائی دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ عقیل اور آق کے قبیلوں نے بلا اتفاق اپنے مردوں کو فیروز کی مدد کے لیے بھیجا۔ انہوں نے مرتدین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قیس کو شکست کھانی پڑی۔ وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور اسود کے ساتھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ قیس کے فرار اور اس کے لشکر کے بکھر جانے کے بعد وہ خود مہاجر بن ابی امیہ کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ اسے باندھ کر مدینہ لے جایا گیا۔ حضرت ابوبکر نے اس سے باز پرست کی کہ دادویہ ایرانی کو تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا میں نے اسے قتل نہیں کیا،
اسے ان لوگوں نے مخفی طور پر قتل کیا اور معلوم نہیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت ابوبکر نے بھی اس کی بات قبول کر لی اور اس کے قتل سے منحرف ہو گئے۔